یہ سب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تو شہر قائد میں رہ کے آئے ہیں، روشنیوں کے شہر میں رہ کے آئے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بنا دیا جاتا ہے ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب صاحب کو، جبکہ نوٹیفیکیشن بھی، کیا نظام سر چل جائے گا؟ وہاب ایک اچھا نوجوان ہے اور مجھے اس سے ہمدردی بھی اس لیے ہے کہ فوزیہ وہاب کا بیٹا ہے، اور یہ تو عام لوگ کہتے ہوں گے کہ فوزیہ وہاب ابھی کل کی بات ہے، سبھی لوگ کہ ہمارے اس سے بڑے اچھے رشتے تھے، راز سمتے سب کے. میں ان کے والد سے بھی واقف ہوں، وہاب صدیقی سے. وہ ٹی وی اینکر تھے پی ٹی وی کے، اور میں دونوں سے اس وقت واقف ہوں جب ابھی یہ دونوں طالب علم تھے. اور پریس کلب میں جب 77 میں داخلہ بند تھا کسی کے باہر کے آنے کا والے کا، سوائے وہ کسی ممبر کے ریفرنس سے اندر آ سکتے تھے، اس وقت یہ وہ لوگ تھے جو صرف یعنی میرے ریفرنس سے اندر آتے تھے، مرتضیٰ وہاب اور فوزیہ وہاب، اور گپ شپ لگاتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، میرے پاس ہی بیٹھتے. تو میرے تو بڑے محبت کے تعلقات دونوں سے رہے ہیں، اور میرے لیے اس نوجوان کا آگے آنا بہت اچھا ہے. لیکن یہ ایک بہت مشکل جاب ہے. مشکل جاب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہاں تو طے کرنا پڑے گا کہ اسے کراچی کے لیے کچھ کام کرنا ہے، ورنہ وہ اپنے بندے کو ضائع کریں گے. کراچی بہت ہی کمپلیکس سٹی ہے. سندھ گورنمنٹ نے اچھا کیا کہ ایک مہاجر کو وہاں انتخاب کیا، لیکن اس کے اور امیدوار بھی ہوں گے نا جی. بالکل ایسی بات ہے. کوئی سعید غنی ہوگا، کوئی بے شمار ہوں گے کسی اور امیدوار، تو وہ شاید زیادہ خوش نہ ہوں. مرتضیٰ وہاب بولتے تو بہت اچھا ہیں، مجھے ان کی انتظامی صلاحیتوں کا زیادہ علم نہیں ہے. اگر یہ سچ مچ ایسا کام کرتے ہیں کہ کراچی والوں کو ون اوور کرتے ہیں تو یہ بڑی بات ہوگی. کراچی والے ہیں بڑے سخت لوگ. بھٹو صاحب نے کو معلوم تھا ان کو سیٹیں نہیں ملی تھی کراچی میں سے، 3 لے گئی تھی جے یو پی اور 3 لے گئی تھی جماعت اسلامی، اور شاید 2 سیٹیں ان کو ملی تھی، کیا تھا کچھ اس طرح. 2 جماعت اسلامی کی تھی، 1 آزاد، وہ بھی جماعت اسلامی کے تھے. ہمارے چچا کیا کہتے ہیں انہیں. بہرحال ظفر انصاری صاحب میرا مطلب ہے، فیض غفور صاحب تھے، محمود احمد فاروقی تھے، شاہ احمد نورانی تھے، اور مولانا مصطفیٰ ازہری تھے. ایسے لوگ منتخب ہوئے تھے اس زمانے میں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب کر پائیں گے یہ سب کچھ؟ بہت مشکل ہوگا ان کے لیے. پارٹی جو ہے وہ مزاج میں ایک سندھی پارٹی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں سمجھ پائیں گے ادھر کی؟ یہ جو مافیا جیسے کہ کہا جاتا ہے کراچی میں بہت بیٹھے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا. مافیا بھی ہے وہاں، لیکن آپ کراچی کے اندر انویسٹ کتنا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے اگر آپ مرتضیٰ وہاب کو صرف اس وضاحت کے لیے بھیجو گے کہ وفاق نے پیسے نہیں دیے اس لیے ہم نے یہ نہیں کیا. اب بھائی طے تو یہ ہوا تھا نواز شریف کے زمانے میں کہ وہ یہ جو گرین لائن ہے یہ بلڈ کر دیں گے. بہت لمبی لائن ہے، 2 ارب کتنے ارب لگے ہیں اس پہ، اور گاڑیاں جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ چلائے گی. سندھ گورنمنٹ مکر گی کریں گے، گاڑیاں آپ چلائیں. اور اس کو 4-5 سال ہو گئے وہ لے کے بیٹھے ہیں، وفاق نہیں دے رہا، وفاق نہیں دے رہا. اور بھائی آپ اپنے لوگوں کو سہولت دو. وہ تو 2.5-3 سال ہو گیا، اب بھی یہی بول رہے ہیں. وہ تو شہر میں بھی گاڑیاں 200 گاڑیاں آئی، کوئی نہیں آئی. یہ گرین آپ کہتے ہیں جی گرین لائن انہوں نے چونکہ ہم سے نہیں پوچھا تھا تو وہ بنائی غلط ہے، پانی رکتا ہے اسے. وہ بھائی کیسے نہیں پوچھا تھا؟ آپ کی سرزمین پہ بنا رہے تھے، آپ کے ایکسپرٹ تھے نا. بالکل. وہ ایکسپرٹ لندن سے تو لے گئے تھے نہ، لاہور سے لے کے تو نہیں آئے تھے نا، کراچی کے ایکسپرٹ تھے. ان کو اگر کچھ بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی. ورنہ وہ لائن اس طرح بنی ہے کہ جہاں ریلوے لائن گزرتی ہے اور اس کے اوپر فلائی اوور تھا، وہ فلائی اوور ختم کر دیا گیا. ناظم آباد سے ناظم آباد کو جانے والا راستہ جو ہے بہت بڑا کام تھا گویا. اور میرے خیال سے اب اسی کا رزلٹ ہے کہ جب دوبارہ ریلوے لائن کراچی ریلوے بنے گی، سرکل ریلوے، تو کئی مسائل پیدا ہوں. آپ کو گیٹ بنانے پڑیں گے، انڈر گراؤنڈ راستے تلاش کرنے پڑیں گے. پلاننگ نہیں ہے نا، پلاننگ نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز ہے جو بڑی واضح طور پر سامنے آئی ہے. آپ تو پھر میں دوبارہ سے یہ نہیں کہ کرواؤں گا، تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. یہ کراچی میں رہ کے آئے ہیں، اب وہ جو سندھ میں خاص طور پر امتحانی مراکز اور پرچوں کی تقسیم کا عمل ہے وہ رینجز کے حوالے کرنے کا کہا گیا ہے. پاکستان میں جب نقل کا رواج شروع ہوا تو ایک سکول آف تھاٹ یہ ہے، وہ ایسا بھی نہیں علی گیڈین سے شروع ہوا تھا کہ اپنے لوگوں کو ڈگریاں دو تاکہ یہ انگریز کا زمانہ تھا نوکریوں میں جائیں. اچھا نوکریوں کے دوسرے جو بڑے انسٹیٹیوشن تھے، ویسے لاہور کا گورنمنٹ کالج وہ کہتا تھا علی گیڈین جن کو کہیں داخلہ نہیں ملتا وہاں داخلہ ملتے ہیں.
وہ ایک مسلمانوں کا جذبہ تھا، لیکن وہ یہ نہیں تھا کہ آپ بالکل نالائق ہیں تو آپ کو ڈگری پکڑا دی جائے گی، مگر کوئی رعایت کی جاتی تھی۔ لیکن یہاں یہ بن گیا کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ سندھی چاہتا ہے سندھی آئے، مہاجر چاہتا ہے مہاجر آئے، پنجابی چاہتا ہے پنجابی آئے۔ آپ اپنے یہ جو اس وقت نصاب بنے ہوئے ہیں، مجھے کسی نے بتایا کہ جب امتحان مشترکہ لینے شروع ہوئے میڈیکل کے، تو سب نصاب کا جب مطالعہ کیا گیا تو خاص طور پہ سندھ بہت چیختا تھا، تو معلوم ہوا کہ کچھ علاقوں کے جو نصاب ہیں وہ ہیں ہی بہت لو دا اسٹینڈرڈ، اور جو سب سے اچھا نصاب تھا مجھے بتایا کسی اسٹڈی کرنے والے، وہ بلوچستان کا تھا۔ تو اگر ہم اپنے لوگوں کو تعلیم کی نعمتوں سے بہرہ نہیں کرنا چاہتے، صرف ڈگری تھمانا چاہتے ہیں، اور اس میں نقل کے کلچر کو سمجھتا ہم فروغ دیتے ہیں کہ چلو اسی بہانے ہمارے لوگ پاس ہو جائیں گے، تو یہ اچھا رواج نہیں۔ کراچی میں بھی ہو رہا ہے اور سندھ میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ بتاؤں پنجاب میں بھی ہوا تھا، غالباً 98 97 میں وہ جو باہر لوگ گئے ہوتے تھے روزی روٹی کمانے کے لیے خلیج کے ملکوں میں، دن کی گرمیوں میں دھوپ میں، سردیوں میں رات کو وہ جو وہاں کام کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو ایزی منی بیچتے، ان کے لیے تو آسان پیسہ تھا نا، ان کو کیا پتا ان کا باپ اور بھائی وہاں بیٹھ کے کیسے کما رہا ہے۔ تو آپ کراچی دیکھیں، یہ پیسہ لے کے یہ کرتے تھے کہ چاقو رکھ کے چھرا رکھ کے امتحان دیتے تھے۔ پنجاب میں بھی شہباز شریف نے آتے ہی اس وقت فوج کو یا رینجرز کو لگایا اور کہا کہ جو نقل بتا رہے سیدھا کرو، کوئی معافی نہیں۔ ایک آدھ سال شور پڑا، اس کے بعد سیدھے ہو گئے۔ اب اس لیے پنجاب میں امتحانی مراکز کا سٹینڈرڈ بہتر ہے، اور سندھ والے ابھی اسی پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اسی طرح یہ یعنی کہ چھری چاقو رکھ کے، یعنی کہ گن پوائنٹ پر پیپر اور یہ سارا کچھ، تو یہ کراچی اب یہ پنجاب میں ہوتا رہا ہے نا۔ اچھا، پنجاب میں ہوتا رہا، لیکن پنجاب میں شہباز شریف نے آتے ہی اس کلچر کو ختم کر دیا، یعنی اس نے لحاظ نہیں کیا کہ میرے لوگ جو ہیں ڈگری لے جائیں گے، پنجاب کے لوگ، اس نے کہا کہ بھئی ان کو سیدھا کرو۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر یہ کلچر چل پڑا تو کوئی ذہین بچہ جو ہے ان اسکولوں سے پیدا نہیں ہوگا، سارے سے ڈگر پہ چل۔ اور وہ جو اب کراچی والے چاہتے ہیں کہ کراچی کے لوگ آئیں، سندھ والے چاہتے ہیں سندھ کے لوگ آئیں، بلوچستان کا حال مجھے نہیں معلوم کیا ہے، خیبر پختونخوا میں تو کلاشوں کو چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کلچر آہاں جہاں آپ ہیں، اگر آپ اس علاقے سے مخلص ہیں تو آپ کو یہ کلچر ختم کرنا پڑے گا۔ سندھ میں یہ کلچر ختم، لاڑکانے میں ذمہ داری تو ہاں لاڑکانے کی آپ ذکر کریں۔ اب بتائیے لاڑکانے کا نام کیوں آ رہا ہے؟ کیوں رعایت دے، آپ طرف سے آپ رعایت دے رہے ہیں؟ اب نیا کام شروع ہو گیا ہے، پرچہ جب شروع ہوتا ہے فرض کے 9 بجے، اس کے 4 منٹ کے بعد وہ آپ کے واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد اس پرچے کے سوال حل کر کے واٹس ایپ پہ دے دیتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے وہ اپنے موبائل فون کے ذریعے سے ان پرچے کو نقل کرتے ہیں، یا موبائل فون لے جانے کو دیتے ہیں اندر۔ یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے نا اس کو روک تھام کے لیے۔ بالکل بنتی ہے نا جی، وہ میں کہتا ہوں کہ حکومت تو اب قوم پرست ہو گئی ہے نا۔ مہاجر چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ کامیاب ہوں، سندھی چاہتے ہیں ان کے لوگ کامیاب ہوں، پنجابی چاہتے ہیں ان کے لوگ کامیاب ہوں، لیکن جن جن علاقوں نے اس کلچر کو ختم کیا ہے انہوں نے اپنے لوگوں پہ احسان کیا ہے، اور میں کہتا ہوں شہباز شریف کا یہ پنجاب پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نقل کے کلچر کو آغاز کرتے ہی ختم کر دیا تھا، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں اس وقت کراچی میں تھا اور رش کی نظر سے وہاں کے انٹیلیجنسیا جو تھی اس بات کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کاش جہاں بھی سندھ میں بھی کراچی میں بھی وہ لوگ پیدا ہوں جو اس کلچر کو ختم کریں۔ ان زمانے میں کراچی میں اتنا نہیں تھا، سندھ میں شروع ہوا تھا، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو تعینات کرتے ہیں ان کا معیار جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے ٹھٹھے اور مذاق کا باعث بنتا ہے، تو اس کلچر کو روکنا پڑے گا۔ تو وہ بھی دوسرا یہاں پر صرف طالب علموں کے مستقبل کے ساتھ ہی نہیں کھیلا جا رہا نہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو گھوس ٹیچر بھی تو سامنے آئے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا اچھے، جو آنا نہیں جنہوں نے تنخواہیں لے کے چلے جانا، وہ گھوس ٹیچرز وہاں تھے کہ اسکول کھلے ہوئے ہیں اور وہاں ٹیچر مقرر ہیں، وہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ اسکولوں میں آتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اسکول ہی ایگزسٹ نہیں کرتے۔ یہ کلچر جو ہے یہ معلوم ہے وہاں، اور یہ ختم کرنا اگر کوئی سندھ سے محبت کرتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کلچر کو ختم کیا جائے۔ شہروں میں تو قابو آ جاتا ہے یہ کلچر، پھر بھی گوشت کلچر نہیں چلتا، لیکن دیہاتوں وغیرہ میں پتہ چلا کہ وہ وہاں اسکولوں میں اوتاقیں بنی ہوئی ہیں، آپ کی پنچایتیں لگ رہی ہیں، مدرسے ہو رہی ہیں، کوئی اسکول ہے ہی نہیں وہاں، اور ٹیچر جو ہے وہ آپ نے اپنا کوئی مسلی مقرر کر دی ہے
اپنا مزارہ مقرر کر دیا ہوا ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، اللہ خیر صلاح، آپ کا وفادار ہے۔ کہ سیاسی وفاداریاں چاہتے ہیں جی۔ اچھا مجھے آگے بڑھنا ہے، کراچی میں دارالعلوم کورنگی معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب کے پیچھے آل لینے والے اس کو گرفتار پکڑ لیا گیا، وہ بڑا مشہور عثمانی صاحب پر یہ دوسرا حملہ ہے جی۔ ظاہر ہے کہ یہ مفتی شفیع کے بیٹے ہیں اور دارالعلوم کورنگی کے یہ مفتی اعظم تو نہیں، مفتی اعظم تو ان کے بڑے بھائی ہیں، یہاں تو احترام ہوتا ہے محمد رفیع عثمانی کے، اور ذکی کیفی لاہور میں رہے ہیں، اسلامیات کے جو بانی تھے، اور ہمارے جو سعود عثمانی ہیں ان کے والد تھے ذکی کیفی صاحب سے بڑے بڑی مراسم تھے، ولی راضی کالم لکھتے رہے ہیں، تو یہ 4 بھائی ہیں، اور ان کے تقی عثمانی کو بہت جنگ ایک میں بہت شہرت ملی، اور اب بھی یہ صورتحال ہے کہ یہ جو بینکوں کے بلا سود بینکاری کا فتویٰ جو ہے پوری دنیا میں ان کا چلتا ہے، صحیح ان کے نام سے منسوب ہے۔ یہ 3 موضوع ہیں جی کراچی کے حوالے سے، ایک مرتضیٰ وہاب صاحب کا، ایک امتحانی مراکز والا، اور یہ کہ تقی عثمانی صاحب کا۔ ان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار سالک مجید صاحب نے۔ خبر سب سے پہلے۔ What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities. Where stars are made and mentors are formed. The will to adapt and form a new norm. Education is not about books or numbers. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. خبر سب سے پہلے۔ اور یہ آپ کے پرانے جو ظاہر ہے جاننے والے ہیں فوزیہ وہاب اور عبد الوہاب، فوزیہ وہاب بھی اور وہاب صدیقی بھی، دونوں وہاب صدیقی صاحب ان کے ظاہر صاحبزادے ہیں، اور آپ بڑی قربت رہی ہے اس فیملی سے، تو یہ پولیٹیکلی پیپلز پارٹی میں اس وقت یہ لیڈ کر رہے ہیں۔ سی ایم کی جو ایک کچن کیبنٹ ہے اس میں یہ جو 4 وزراء ہیں ان میں سے یہ ایک ہیں، بہت چہیتے ہیں اور بہت ظاہر ہے کہ ان کے قریب ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا فلیور ان کے پاس ہے، کراچی کا چہرہ ایک پیپلز پارٹی پیش کر سکتی ہے ان کی شکل میں کہ ان کو اگر ایڈمنسٹریٹر بنایا جائے۔ لیکن اس تجویز کی مخالفت بھی ہو رہی ہے میر صاحب، کیونکہ پورے ملک میں جو ہے وہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر لانے کے خلاف جو ہے وہ ایک فضا رہی ہے، اور مختلف اداروں کی طرف سے بھی، خاص طور پہ کراچی کے معاملات میں، کہ اگر سب کچھ پولیٹیکل ہو گیا، جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ وسیم اختر تھے، ناظم تھے، یا وہ تو منتخب تھے، اس لیے ان کے ہوتے ہوئے بہت سارے معاملات آگے نہیں بڑھ سکے، اور پولیٹیکل یہاں پہ جو پولرائزیشن رہی ہے اس کی وجہ سے صوبائی حکومت اور جو مقامی حکومت تھی اس میں کھینچا تانی رہتی تھی، فنڈز کے مسائل رہتے تھے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے، لیکن جو مقامی انتظامیہ ہے کراچی کی، ان میں زیادہ تر وہ افسران اور وہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھتے، اس لیے پیپلز پارٹی کو کراچی میں ڈیلیور کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہاں پہ بہتر کرے، اور جو ایک ویکیوم ہے MKM کے بعد سے اس کو وہ پر کرے اور زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل مائلیج حاصل کرے۔ وزیر اعلیٰ نے فنڈز بھی بہت سارے رکھے ہیں بجٹ میں، لیکن وہ فنڈز نہ تو وفاقی حکومت سے کراچی کے لیے براہ راست مل رہے ہیں صوبائی حکومت کو، کیونکہ عدم اعتماد کر دیا وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے کہ ہم سندھ کے عوام کو تو پیسے دیں گے لیکن پیپلز پارٹی کو نہیں دیں گے۔ تو سندھ کے عوام نے تو پیپلز پارٹی کو منتخب کیا ہوا ہے، جیسے بھی ایکشن تھے، جو بھی صورتحال ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ہی پاس نمائندگی ہے۔ تو اب یہ جو معاملات ہیں کراچی کے فنڈز کے، اگر پیپلز پارٹی کا بندہ ایڈمنسٹریٹر بن کے آ گیا جو اس وقت صوبائی وزیر ہیں، تو پھر آپ خود سوچیں کہ فنڈز اسے کون دے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو مزید مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تجویز یا یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکے، اور کوئی بیوروکریٹ ہی یہاں پہ، جس طرح اس وقت لائق احمد ہیں، بیوروکریٹ ہیں اور وہ کراچی کا چہرہ ہیں اور کراچی کے معاملات کو بہتر طور پہ ہینڈل کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کو تبدیل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بیوروکریٹ ان کی جگہ لے لے، ٹھیک بات ہے، پولیٹیکل چہرہ نہ آ سکے۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا، دوسری بات وہ جو نقل کا کلچر پیدا ہو رہا ہے جی، لاڑکانے سے خبریں آ رہی ہیں، کراچی میں بھی لوگ چیخ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس کو روکو۔ پنجاب میں تو 98-97 میں شہباز شریف نے ڈنڈا چلا کے اس کو ختم کیا تھا، پولیس کو، رینجر کو بلایا تھا، فوج کو بلایا تھا، یہاں بھی یہ کلچر پیدا ہوا تھا ایک زمانے میں، تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ میر صاحب، جو پاکستان میں تعلیمی نظام تباہ ہوا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ یہاں کے تعلیمی بورڈز کا ہے، اور خاص طور پہ سندھ میں اور کراچی میں۔
کیونکہ یہاں پہ نقل کا رجحان جو ہے وہ ایک تو جنرل ہوتا ہے نا کہ بچے نقل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے سال میں پڑھا نہیں ہوتا، تو وہ پڑھا کیوں نہیں ہوتا؟ یا تو ان کے اساتذہ نے ان کے اوپر محنت نہیں کی ہوتی، یا ان کی کلاسز نہیں ہوئی ہوتی، یا وہ اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی ان اساتذہ میں کہ وہ ان بچوں کو تیار کر سکیں کہ امتحان آپ نے جا کے دینا ہے اپنے بلبوتے پہ، اپنی ذہانت کے بلبوتے پہ۔ تو ایک تو رواج نہیں ہے کلاسز کا، اہلیت نہیں ہے، سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں اسکولوں میں کالجوں میں، اور جب وہی معاملہ بورڈز تک آتا ہے تو بورڈز میں کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے۔ میر صاحب یہاں پہ آپ بہت پڑھے لکھے بچے کو بٹھا دیں، اس کے پیپر جو ہیں وہ اس کے نمبرز بھی مارکنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے اس طریقے سے، اور جو غیر پڑھ کے آتا ہے اس کے بھی، تو دونوں میں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مارکس کس کو زیادہ ملے ہیں اور کس بنیاد پہ ملے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کاپیاں بھی بدل دی جاتی ہیں اور کمپیوٹرائز ریزلٹ ہونے کے باوجود بعد میں صرف مارکس بدل دیے جاتے ہیں۔ اب جو دور ہے نا شباز شریف والا دور چلا گیا ہے، اب ہے واٹس ایپ کے اوپر پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے۔ اب آپ کو جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے پرچہ آؤٹ ہو کے پورا مل جاتا ہے۔ بچے جو ہیں اگر انہوں نے 9:30 بجے پرچہ شروع ہونا ہے تو ان کو 9 بجے پرچہ واٹس ایپ پہ ان کے موبائل فون پہ ہوتا ہے۔ امتحانی مراکز کراچی میں دکھتے ہیں، امتحانی مراکز قائم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ یہاں پہ کرپشن ہوتی ہے۔ یہ بالکل ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ امتحانی مراکز بیچے جاتے ہیں، وہاں پہ جو ایگزامنرز کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، جو لوگ وہاں پہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں، تو یہ بورڈ کے پاس پیسہ جاتا ہے اور بورڈ میں صرف پیسہ اوپر جاتا ہے۔ یہ پچھلے کوئی 2 دہائیوں میں ان بورڈ کی وجہ سے بے پناہ کرپشن ہوئی ہے، اس لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے بورڈ میں ڈیوٹی لگ جائے، ٹھیک بات، میرے امتحانی مرکز میں ڈیوٹی لگ جائے۔ ٹھیک باقاعدہ اسکولوں کو جو بالکل گلی کوچوں میں جو اندر گلی محلوں میں اندھیروں میں اسکول ہوتے ہیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں جو ہے وہ امتحانی مرکز قائم کر دیا جاتا ہے، جو بڑے بڑے گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے۔ ٹھیک بات، ٹھیک بات۔ اچھا، یہ صرف نقل مافیا ہے، ہاں جی، جو بورڈ کے ساتھ مل کے کر رہی ہے۔ تیسری بات، مولانا تقی عثمانی پہ حملہ پھر دوبارہ ہوا ہے، ایک بار پہلے بھی 2 سال پہلے ہوا تھا، کیا کہیں گے اس کو؟ میر صاحب یہ اس پہ 2 طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، سیکیورٹی ایشوز ان کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کا کام دینی لحاظ سے مذہبی فرنٹ پہ بہت زیادہ ہے، تو جو مذہب اور دین کے خلاف قوتیں سرگرم رہی ہیں وہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتی آ رہی ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے انفارچونیٹ واقعات ہوئے ہیں جس میں ہمارے بڑے بڑے جید علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ تقی عثمانی صاحب پہ اب تک جتنے بھی اس طرح کے اٹیمپٹ ہوئی ہیں یا سازشیں ان کے خلاف ہوئی ہیں وہ اللہ نے ناکام بنائی ہیں اور وہ محفوظ ہیں، اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن سیکیورٹی اداروں کو اور جو ان کے ساتھ جو معاملات دیکھ رہے ہیں ان کو اس پہ جو ہے چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اب تازہ معاملہ ہے بظاہر تو یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جی وہ آدمی جو ہے وہ کسی ڈپریشن میں تھا اور ان سے کوئی بات ڈسکس کرنے آ رہا تھا اور اس سے جو ہے وہ اس طرح کی چھریاں اور وہ چیزیں نکل آئیں جس سے شک ہو رہا ہے کہ وہ شاید ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی بات نہ ہو۔ دوسری طرف یہ تو تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا۔ دوسری طرف افغانستان کا معاملہ جب سے گرم ہوا ہے، بہت سارے معاملات ہیں اس میں ہمارے جو جید علماء ہیں، مذہبی جو ہمارے رہنما ہیں، تو اس کو آپ اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے جو مسائل کھڑے ہونے والے ہیں اس میں ہماری مذہبی شخصیات کا رول اہم ہوگا، اور ان کو پھر سے جو ہے وہ یا تو میسج دیے جا رہے ہیں یا ان کو جو ہے وہ خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس تناظر میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک بات جی، بہت شکریہ آپ کا سالک مجید صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان تینوں باتوں پہ ہمارے حالانکہ ہم نے ایک ہی سے سالک مجید صاحب امور کے ہم 3 بندے بھی لے سکتے تھے، 3 بندے کی رائے لے سکتے تھے، لیکن ہم نے چاہا کہ تفصیل کے ساتھ یہی بیان کریں اور انہوں نے بیان کیا اور وہی رائے ہے ان کی جو میری رائے ہے بالکل، اور جو بیان ہی میں کر چکا ہوں اور مزید آپ پوچھیں گے تو وہی بیان کروں گا۔ صحیح ہے جی، بہت شکریہ، یعنی کہ یہی کلوزنگ ریمارکس جی میر صاحب آج کے۔ تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان جاپان تاکہ وہ دیجیے گا اجازت اللہ کے بعد۔